بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق صلہ رحمی کے متعلق ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا صلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو۔ آج برادریوں میں، رشتہ داروں میں بہت زیادہ بدسلوکی آ چکی ہے۔ آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، فسادات یہ زیادہ تر رشتہ داروں میں ہیں۔ کوئی الا قلیل ایک قوم کا دوسری قوم کے ساتھ، ایک بستی کا دوسری بستی کے ساتھ معاملہ ہو، جھگڑا ہو، بہت کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ جھگڑے، فسادات، رشتہ داریاں، اپنا قطع تعلقی رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ قطع تعلقی، حسد، بغض۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو اور ان کے ساتھ محبت کرو۔ محبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ فرمایا جب تم صدقہ کرو تو اپنے رشتہ داروں پر کیا کرو۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا دو جگہوں پر جو ہے صدقہ کرنا زیادہ ثواب ہے۔ ایک دین پر، ایک تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا صدقہ جاریہ ہوگا۔ یعنی دینی ادارے ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان پر آپ صدقہ کریں تو آپ کو 2 گنا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح رشتہ داروں پر بھی صدقہ کرنا 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب ہے، دوسرا یہ قریبی رشتہ دار ہے آپ کا، تو اس قربت کی وجہ سے بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی ہے، غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی کو آزاد کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میمونہ اگر یہ باندی تو اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس لیے فرمایا بنسبت عام صدقوں سے اہل قرابت پر، رشتہ داروں پر صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں البتہ کوئی دینی ضرورت زیادہ درپیش ہو تو وہاں خرچ کرنا زیادہ ثواب ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں پر ہمارا صدقہ لگتا ہے یا نہیں۔ چونکہ میں خود امام مسجد ہوں، میرے پاس مسائل آتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھائی کو ہم کیسے صدقہ کریں، بھائی ہے، بہن ہے، تو محرم تو یہی ہے، قریبی رشتہ دار آپ کے ہی ہیں۔ اگر غریب ہے آپ کا بھائی، سید نہیں ہے، تو آپ اس پر جو ہے صدقہ اس کو دے سکتے ہیں۔ بہن ہے، آپ سے جدا ہے، اس کا گھر آپ کے گھر سے علیحدہ ہے، تو آپ اس کو بھی صدقہ کریں۔ واجب صدقے کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ بھی ان کو دیا کریں، اس سے محبت بنتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ آج زیادہ تر جو ہے بہن بھائیوں کی لڑائیاں اور کزنوں کی لڑائیاں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں، چچے ہیں، خالہ زاد، پھوپھی ہے، ماموں ہے، ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، یہ اور ان کی اولادوں کا ان کے ساتھ، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم محبت کو بانٹتے نہیں ہیں، محبت ہم ظاہر نہیں کرتے، محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، کیا فرمایا سنیے، فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کیا ہے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور اہل قرابت کو دینے کا، رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں۔ کون؟ اللہ تعالیٰ خود حکم فرما رہے ہیں کہ رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ تو عزیزو جب ہم یہ پہلو اختیار کریں گے اور جو ہے لینا دینا، یعنی
تو انشاءاللہ العزیز اس سے ہماری محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، اور جو ہے اس سے جو ہے رشتے جڑیں گے، اور اس سے رشتہ داریاں جڑیں گی۔ اور بہت سخت وعیدیں ہیں جو قطع تعلقی کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، اس کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید اس کے بارے میں فرمائی ہے۔ اس لیے عزیزو، آج ہم اپنے رشتہ داروں کو سنبھالیں، دوستوں کو سنبھالیں، اور ان کے جو ہے اپنے رشتہ دار کو ہر موقع پر یاد کریں۔ جہاں ہم دوسرے دوستوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کو بھی یاد کریں۔ آج ہمارا دوست مقدم ہے، رشتہ دار پیچھے ہے، اور دیکھنے میں معاشرے میں یہی آ رہا ہے، بھائی اگر کوئی جو ہے خیرات وغیرہ کر رہا ہے تو دوسرے بھائی کو یاد نہیں کر رہا، دوستوں کو یاد کر رہا ہے۔ خوشی ہے تو خوشی کے موقع میں بھی بھائی کو نہیں بتاتا، دوستوں کو پتا ہے۔ یہاں کے مسائل ہیں، اور چونکہ میں مسجد میں رہتا ہوں، میرے سامنے سارے مسائل چلتے ہیں۔ تو یہاں ایک آدمی دور سے آیا ہوا تھا، میں نے پوچھا کیوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا فلاں بندہ جو ہے بیمار ہے۔ اس کے بھائی سے پوچھا، اس نے کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، میرے بھائی کی طبیعت ایسی ہے۔ اب بھائی کو پتہ بھی نہیں ہے، دوستوں کو بڑا پتہ ہے کہ وہ پہلے ہی آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے بہت بری فضا جو ہے ہمارے معاشرے میں بن چکی ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو ہے عمل کرتے ہوئے پیرا ہوں، اللہ کے ارشادات پر عمل کریں، انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، اور ہماری زندگیوں میں، ہماری گھروں کے اندر اور رشتہ داروں کے اندر جو ہے ایک برکت آئے گی، اور ایک محبت اور پیار آئے گا۔ آج وجہ یہ ہے کہ ہم کسی موقع پر کسی کو بھی اپنے رشتہ دار کو یاد نہیں کرتے۔ خوشی کا موقع ہو تو ہم کسی اور کو پہلے یاد کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے غمی کا موقع ہو تو ہم پہلے ہی دوسرے کو جو ہے فون کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے، بھائی کو اور دوسرے رشتہ دار کو بالکل علم ہی نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے مسائل رکھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سل الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو، اور اللہ تعالیٰ کا خود فرمانا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربی، کہ آپ جب بھی کوئی خرچ کریں تو فرمایا عدل اور احسان کریں، تو اور کس کے اوپر کریں؟ رشتہ داروں کو مقدم رکھیں، رشتہ دار کا حق ہے۔ اور فقہاء کرام نے لکھا ہے نا، الاقرب فالاقرب الحق للقریب ثم للبعید، یہ مختلف ان کے جو ہے فقہاء کے جزیے چلتے ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا ان چیزوں کو خیال کریں، ہمارے قریب بھی ہیں، ہمارے اقرب بھی ہیں، ہمارے زیادہ قریب ہیں، اور ان کا حق بھی زیادہ بنتا ہے۔ تو ہر معاملے میں اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھوں۔ جب ہم انشاءاللہ ہر معاملے میں ان کو یاد رکھیں گے تو آپس کا پیار بڑھے گا، آپس کی محبت بڑھے گی۔ یہ قدورتیں، نفرتیں، یہ جو ہے بغض، حسد، کینہ، لڑائیاں، یہ خود بخود جو ہے ڈوب جائیں گی، خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اصل ہمارا دشمن تو شیطان ہے، جو ہمیں لڑواتا ہے، جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔